أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. یا ایہا الذین آمنو، اے وہ لوگو جو ایمان لائے ہو. یا ایہا، اے الذین، وہ لوگو آمنو جو ایمان لائے ہو. خطاب ان لوگوں سے ہے جو کہ ایمان لے کر آگے ہیں، جنہوں نے ایمان لایا ہے، اللہ تعالیٰ کی اطاعت و غلامی کا عہد کر لیا ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کا آخری نبی مان لیا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ لوگ اللہ کی ہدایت کا اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کا جو ہے اپنی زندگی پر لاگو کرنے کا عہد کر چکے ہیں. اس لیے ایمان والوں سے، جو ایمان لا چکے ہیں، ان سے فرمایا جا رہا ہے کہ اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، کوتبہ علیکم، تم پر فرض کر دیے گئے. جب کوتبہ علیکم کا لفظ آتا ہے تو ایک بادشاہ اپنی رعایا سے مخاطب ہے، اور حکم نافذ کیا جا رہا ہے جس کا ماننا ضروری ہے اور نہ ماننے والے کے لیے سزا مقرر ہے. فرض کر دیا گیا ہے. کوتبہ علیکم، فرض کیے گئے ہیں تم پر. الصیام، روزے. یا ایھا الذین آمنو، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو. کوتبہ علیکم الصیام، تم پر فرض کیے گئے ہیں روزے. کما کوتبہ، جیسا کہ فرض کیے گئے، الذین، من قبلکم، ان لوگوں پر جو تم سے پہلے تھے. کما، جیسا کہ کوتبہ فرض کیے گئے، الذین، ان لوگوں پر، من سے، قبلکم، تم سے پہلے. یعنی روزے جو مسلمانوں پر فرض کیے گئے ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امتوں پر فرض کیے گئے ہیں، یہ اس امت پر پہلی دفعہ فرض نہیں کیے، بلکہ اس سے پہلی امتوں پر بھی روزے فرض کیے گئے تھے. ان کی نوعیت یہودیوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے مختلف ہو سکتی ہے، لیکن روزہ اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے فرض کیا گیا تھا، اور ابھی بھی ہم پر بھی روزہ اس لیے فرض کیا گیا ہے. اس کا مقصد یہ بتایا جا رہا ہے، لعلکم تتقون، تاکہ تم بچ جاؤ گناہوں سے، تاکہ تم تقوی، متقی بن جاؤ. متقی اللہ تعالیٰ کا ولی ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا دوست ہوتا ہے، اللہ تعالیٰ کا قریب ہوتا ہے، تاکہ تم اللہ کا قرب حاصل تک متقی بن کے اللہ کا قرب حاصل کر سکو اور تم گناہوں سے بچ سکو. لعلکم تتقون، یہاں پر اس کا مفہوم یہ آتا ہے کہ چونکہ روزہ جو ہے اس کے ذریعے گناہوں سے، روزہ گناہوں سے ڈھال ہے، تو یہاں پر اس کا مفہوم یہ بن رہا ہے کہ تاکہ تم گناہوں سے بچ جاؤ. سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 183 183 کی تلاوت اور لفظی ترجمہ پڑھا گیا ہے. مفہوم اس آیت کا یہ ہے، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، تم پر روزے فرض کر دیے گئے جس طرح تم سے پہلے انبیاء علیہ السلام کے پیرووں پر فرض کیے گئے تھے. اس سے توقع ہے کہ تم میں تقوی کی صفت پیدا ہوگی. یعنی روزہ جو ہے وہ تقوی کی صفت پیدا کرنے میں ممد و معاون ثابت ہوگا. سید ابوالعلا مودودی تفہیم القرآن میں لکھتے ہیں کہ اسلام کے اکثر احکام کی طرح روزے کی فرضیت بھی بتدریج عائد کی گئی ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ابتدا میں مسلمانوں کو صرف ہر مہینے 3 دن کے روزے رکھنے کی ہدایت فرمائی تھی، مگر یہ روزے فرض نہ تھے. پھر یہ آیت نازل ہوئی اور یہ پوری آیات جو ہے، اس سے آگے کم از کم پورا رکوع جو ہے
وہ روزے کے مسائل کے متعلق ہے جو کہ ہم پڑھیں گے۔ سن 2 ہجری میں رمضان کے روزوں کا یہ حکم قرآن میں نازل ہوا۔ ڈاکٹر اسلم صدیقی لکھتے ہیں تفسیر القرآن میں کہ احکام کا تعلق چونکہ صاحب ایمان لوگوں سے ہوتا ہے، کیونکہ جب تک کوئی آدمی ایمان نہیں لاتا وہ کسی حکم کا مکلف نہیں ہوتا، لیکن ایمان لانے کے بعد وہ احکام کا مکلف ہو جاتا ہے، اسلام پر عمل کرنے کا مکلف ہو جاتا ہے۔ جو ایمان نہیں لایا اس کے لیے تو دوسری سزائیں ہیں، اگر وہ تو کافر ہوئے، لیکن ایمان لانے کے بعد احکام کا انکار کرنا جو ہے اس کے لیے سزائیں ہیں۔ لہذا ایمان والا وہ ہے جو احکام کا مکلف ہوتا ہے، اس لیے ایمان لانے والوں سے خطاب کیا جا رہا ہے، یا ایھا الذین آمنو۔ اور روزہ چونکہ عبادت سے متعلق ایک حکم ہے، اس لیے صاحب ایمان لوگوں سے خطاب فرما کر اس کا حکم دیا گیا، اور حکم کے لیے کوتب علیکم کے الفاظ استعمال کیے گئے۔ کوتب علیکم کا معنی یہ ہوتا ہے کہ تم پر فرض کر دیا گیا۔ اس صورت میں آیت کا یہ ترجمہ ہو گیا، وہ لوگوں جو مان لائے ہو تم پر روزے فرض کیے گئے۔ آج کل جیسے کچھ لوگ کہتے ہیں روزہ رکھنے کا یہ فائدہ ہے، روزہ رکھنے سے صحت بہتر ہوتی ہے، ڈاکٹر روزے کو ریکمینڈ کرتے ہیں، اس سے یہ بیماریاں کا علاج ہوتا ہے، اس سے ہاضمہ درست ہوتا ہے، صحت نہیں، بلکہ روزہ جو ہے وہ فرض کیا گیا، اور روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی خوشنودی کے لیے۔ اگر ضمنی فوائد حاصل ہوتے ہیں تو وہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، لیکن ہم نے روزہ رکھنا ہے اللہ تعالیٰ کی حکم کی پیروی میں، تابع داری میں۔ اس لیے یہ نسخہ جو تجویز کیا گیا ہے، اس کا یہ مطلب نہیں کہ کوتب علیکم سے بتایا گیا ہے کہ یہ مطلب نہیں کہ جس کا جی چاہے اس کا فائدہ اٹھائے، جس کا جی چاہے اس سے نہ اٹھائے، بلکہ یہ اللہ کی طرف سے حکم ہے جس کی حیثیت فرض کی ہے، اور جس کا انکار کفر ہے۔ اور اس کا مقصد جو بیان کیا گیا ہے وہ تقوی کا حصول ہے، یعنی روح کی غذا۔ تقوی جو ہے وہ روح سے روح پاکیزہ ہوتی ہے۔ تقوی اصل میں عربی زبان کا لفظ ہے، اور اس سے معنی بچنے پرہیز کرنے سے ہے۔ اصلاح شریعت میں یہ دل کی اس کیفیت کا نام ہے جو اللہ تعالیٰ کو ہمیشہ حاضر ناظر ہونے کا یقین پیدا کر کے دل میں خیر کی طرف رغبت اور شر سے نفرت پیدا کر دیتی ہے۔ ہم یوں کہہ سکتے ہیں کہ ضمیر کے اس احساس کا نام ہے جس کی بنا پر ہر کام میں اللہ تعالیٰ کے حکم کے مطابق عمل کرنے کی شدید رغبت پیدا ہو جاتی ہے، اور اللہ کے حکم کی مخالفت سے شدید نفرت پیدا ہو جاتی ہے۔ یہ بات تقوی وہ چیز ہے جو دل میں اس کیفیت کو پیدا کرتا ہے۔ تقوی کا اصل تعلق دل سے ہے، یعنی یہ ایک ایسی کیفیت کا نام ہے جو دلوں میں امور خیر کی تحریک پیدا کرتی ہے، شعائر الہی کی تعظیم سے ان کو معمور کرتی ہے۔ اور تقوی کی یہ حیثیت اور یہ حقیقت کہ دل کی خاص کیفیت کا نام ہے، ایک صحیح حدیث سے بھی ثابت ہوتی ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا التقوی ہا ہونا، التقوی ہا ہونا، اور یہ کہہ کر دل کی طرف اشارہ فرمایا۔ اس کا مطلب ہے کہ رمضان کے روزے فرض کیے گئے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جائے کہ زندگی کے اس راستہ پر کانٹوں سے دامن بجاتے ہوئے چلنا اور حق کی اطاعت کرنا، بد اندیشی اور بد کرداری کی جھاڑیوں میں نہ الجھنا، یہی تقوی ہے، اور یہی تقوی پیدا کرنے کے لیے روزہ فرض کر دیا گیا ہے۔ جیسے ایک حدیث میں ہے کہ جس آدمی نے جھوٹ بولنا، جھوٹ پر عمل کرنا نہ چھوڑا، اللہ کو اس بات کی کوئی ضرورت نہیں کہ وہ اپنا کھانا پینا چھوڑ دے۔ لہذا یہاں جھوٹ پر عمل کرنا بھی قابل توجہ ہے۔ اس سے مراد زندگی کے کسی بھی مرحلے میں خلاف شریعت امور پر عمل کرنا ہے، چاہے وہ مرحلہ ملازمت سے تعلق رکھتا ہو، تجارت سے تعلق رکھتا ہو، انفرادی زندگی کا ہو، یا اجتماعی زندگی سے اس کا تعلق ہو، سیاست سے ہو، عدالت سے ہو، حکومت سے ہو، محکومیت سے ہو۔ جہاں بھی وہ شریعت کے امور کے خلاف کوئی بھی کام کرے گا، گویا اس نے جھوٹی زندگی کو اختیار کر لیا، کیونکہ شریعت ہی حق ہے، شریعت ہی سچ ہے، اور شریعت کے خلاف کوئی بھی کام جو ہے وہ جھوٹی زندگی کا اختیار کرنا ہے۔ اور
ایسے جھوٹ اور جھوٹی زندگیوں سے اجتناب کرنا ہی روزے کا مقصد ہے۔ دل میں جب تقویٰ پیدا ہوتا ہے تو بندہ اپنے دل میں وہ کیفیت پیدا ہو جاتی ہے جو اللہ کے احکام کی تابع داری میں خوشی اور اللہ کے احکام کی نافرمانی میں پریشانی، اور دل مانتا ہی نہیں ہے کہ اللہ تعالیٰ کی مخالفت کا، احکام کی مخالفت کا کوئی کام کیا جائے، اور دل اس تلاش میں رہتا ہے کہ وہ کون سا کام ہے جس کام پہ چل کے میں اپنے اللہ کو راضی کر لوں۔ لہذا ایک روزہ دار اپنی پوری زندگی کو اللہ کی اطاعت و حاکمیت میں دے دیتا ہے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ روزہ رکھنے اور روزے کے مقاصد سے بہرہ ہونے اور روزے کے نتیجے میں ہمیں دلوں کو تقوی اختیار کرنے کی توفیق عطا فرما دے۔ وما علینا الا البلاغ۔